अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज बड़ी अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। दुनिया के ताकतवर तरीन इंसानों में से एक इमरान खान जो हैं, उन्होंने रेड लाइन को कैसे तोड़ दिया, मिटा दी। फैसल वाडा जो हैं वो खामोश क्यों हुए। तहरीक इंसाफ की और बड़ी कामयाबी कैसी है। आर्मी चीफ ने कौन सी नवाज शरीफ साहब की जो ऑफ़र थी उसको ठुकरा दिया। आज की इन तमाम अहम खबरों के ऊपर बात करते हुए सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी बैठे हैं और जो नवंबर के स्टैट्स हैं, तो इसमें हम सूडान जैसा जो मुल्क है उससे भी नीचे चले गए हैं और अभी तक सिविल नाफरमानी की तहरीक का बाज़ाब्ता जो आगाज़ है वो हुआ नहीं और उससे कबल ही जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पाकिस्तान जाने के हवाले से जो है वो कमी वाक़या हुई है। और दूसरी जानिब देखें तो इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी और ये कहा था कि ये मुज़ाकरात करें, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं या नहीं हमारी बातें मानी जाती, तो उस सूरत में हम जो हैं वो सिविल नाफरमानी की तारीख जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो रिमिटेंस ना भेज के उसका बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। अभी तक बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ नहीं, तो उससे कबल ही जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं उनकी जो कमी है अरबों रुपए, यानी कि ये कम से कम 23 अरब रुपए बनते हैं जिनके अंदर कमी वाक़या हुई और वो सिर्फ एक महीने में हुई। आप इमेजिन कीजिए कि 12 महीने होते हैं साल के और अगर 20 अरब रुपए की कमी भी हो जाती है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 240 अरब रुपए की कमी सिर्फ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे बेचते हैं उसकी मद में आएगी। तो ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाला आखिरी कार्ड इमरान खान साहब के पास था और उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो 1 करोड़ ओवरसीज़ में पाकिस्तानी रहते हैं उसमें से 50% तो उनको पसंद करते हैं। 50% में से अगर 25% लोग जो हैं वो पाकिस्तान पैसे भेजना बंद कर दें, तो ये मुल्क जो है वो माशी तौर के ऊपर जाम होके रह जाएगा। फिर अगर आप देखें तो एक नया सर्वे आया है और उस सर्वे के मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं वो दुनिया की जो 25 ताकतवर तरीन मुसलमानों की शख्सियात हैं उसमें उनको शामिल किया गया है। और इससे कबल देखें तो दुनिया की जो पहली 10 मजबूत तरीन सियासतदान जो हैं उनमें खान साहब का 7वां नंबर था और दुनिया की जो ताकतवर तरीन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं किसी मुल्क के अंदर जिनको पॉपुलैरिटी हासिल है, उसमें 7वें से 5वां नंबर मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसी तरह जब ये पॉपुलैरिटी हुई और इमरान खान साहब जेल में रहने के बावजूद कामयाब हुए, इन्होंने वो जो रेड लाइन इस्टेब्लिशमेंट ने लगा दी थी और इमरान खान साहब जब आज़ाद थे, बहुत अरसा पहले उन्होंने कहा था एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में, जब सहाफ़ी ने पूछा कि खान साहब आपके ऊपर तो रेड लाइन लगा लगा दी गई है, तो खान साहब ने लाहौर ज़मान पार्क से बैठे हुए वो बात कर रहे थे मीडिया से, तो उन्होंने कहा था कि ये रेड लाइन जो है मैं आपको मिटा के दिखाऊंगा। तो आखिरकार जो रेड लाइन है इमरान खान साहब ने मिटा के दिखाई है और इमरान खान के साथ इमरान खान किसी के साथ एनआरओ नहीं करेंगे, बल्कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत को एनआरओ देंगे। और वो किस तरह से होगा, आज भी आप देखें कि जो 40 लोग थे मज़ीद उनकी ज़मानतें हुई हैं और जो 9 मई के केसेस में और 26 नवंबर के केस में थे उन लोगों की 40 मज़ीद जो ज़मानतें थी वो हो चुकी हैं। इन ज़मानतों के हवाले से मैं बाद में आता हूँ, लेकिन आप देखें कि जो मुज़ाकरात का दौर है वो शुरू हो चुका है। हुकूमत जो है वो ना चाहते हुए भी मुज़ाकरात कर रही है, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत के ऊपर से हाथ उठा दिया है। और जब हाथ उठ जाए तो मैं उसकी एक बड़ी मिसाल देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के जो पोते हैं उनकी सऊदी अरेबिया में शादी हुई, उसके अंदर मियाँ साहब और दीगर लोग और मरियम नवाज शरीफ साहिबा और सारे गए थे। जब वो वहाँ पे गए तो उसमें कुछ रिटायर्ड जो आर्मी के अफसरान हैं वहाँ पहुँचे, लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने आर्मी चीफ से भी ये उन्होंने दावत दी थी कि वो भी इस शादी की तकरीब में आएँ या वो भी किसी तरह से शामिल हो जाएँ। तो अगर वो नहीं गए और नवाज शरीफ साहब के पोते की शादी थी तो इस मीन्स कि आर्मी चीफ ने जो है वो एक तरह से ऑफर ठुकरा दी है। और ये जो एक पेज वाली कहानी थी ये पेज फटना शुरू हो चुके हुए हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी कारकर्दगी आप देख लीजिए, उनका तकिया कलाम आप देख लीजिए, उनकी बातें देख लीजिए, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा मजाक बन के रह गया। उन्होंने खुद से, एक शख्स ने पहले गलती की ऊँ करके, उससे जान नहीं छूट रही थी और वही गलती वो शख्स जो है वो दोबारा से कर रहा है। अब जो अहम नुकता है इस सारे सिनेरियो के अंदर वो ये है कि आप देखें कि फैसल वाडा जो हैं वो एक तरह से डीजीआईएसपीआर के बाद अगर कोई पाक फ़ौज का तर्जमान है तो वो फैसल वाडा हैं। फैसल वाडा कहाँ हैं? वो टीवी टॉक शो में क्यों नहीं आते? वो फ़ख्र से कहते थे हाँ
میں ملازم ہوں پاک فوج کا، میں فخر سے ان کا دفاع کرتا ہوں۔ وہ جوتا لے کے، بوٹ لے کے فوجیوں کا ٹاک شو میں اے آر وائی ٹی وی چینل کے اوپر کاشف عباسی کے پروگرام میں آئے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں کتا ہوں اور میں وفادار ہوں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا۔ اگر آج فیصل وارڈا جو ہیں وہ خاموش ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ اس لیے کہ اس کی چند وجوہات ہیں۔ جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے، انہیں باہر نکالنا چاہ رہی ہے، اور ایسے ماحول کے اندر فیصل وارڈا اگر ٹی وی پہ آئیں گے تو ان کے پاس آپ امیجن کیجئے کہ کہنے کو، بولنے کو کیا الفاظ ہوں گے، کچھ بھی تو نہیں ہوگا۔ اب چونکہ ان کو ریورس گیئر لگانا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا خان صاحب عمران خان نہیں ہیں، عمران خان بانی پی ٹی آئی چیئرمین نہیں ہیں، عمران خان خان صاحب ہیں، صاحب کہہ کے پکارنا پڑے گا، تنقید سے بچنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فیصل وارڈا جو ہیں وہ میڈیا سے غائب ہو گئے، اور جب رائٹ ٹائم آئے گا تو اس کے اوپر آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے بھی تو ان کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوں گے، چونکہ انہوں نے جتنے دعوے کیے تھے کہ جی فیض حمید جیل میں جائیں گے تو خان صاحب کو بڑی سزا ہوگی، ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا، فلاں چیزیں ہوں گی، جیل سے نہیں نکل سکتے۔ خان صاحب کے اوپر تو یہاں تک الزام لگ رہے تھے کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کے اندر یہ لوگ شامل ہیں۔ پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا، اس کے پیچھے بھی جو سازش تھی وہ فیض حمید کی تھی۔ خان صاحب بڑے نابلد ہیں، انہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ تو جتنے یہ بکواس نامے کیے گئے تھے، یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا وہ فیصل وارڈا کے ذریعے تھا، اور چند ان کے جو سوشل میڈیا کے صحافی ہیں یا جو مین سٹریم کے اوپر صحافی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے چیزیں تھیں۔ تو اب جب مذاکرات ہو رہے ہیں، جب اسٹیبلشمنٹ نے ہار مان لی، جب عالمی پریشر آیا، تو اب فیصل وارڈا جیسے لوگوں کے پاس الفاظ اور جملے اور کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، جس وجہ سے وہ سائڈ پہ ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہوگا کہ بھائی جان اب آپ کی نوکری ختم، اب آپ چاپلوسی کرنا بند کر دیجئے، ہمیں اپنا کام خود کرنا ہے، لہٰذا ہم ڈیل کرتے ہیں۔ تو اس مذاکرات جب تک ہوتے، اب اس وقت تک جو ہیں وہ خاموش رہیں۔ پھر ایک خبر آ رہی ہے کہ جو فوج اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو حکومت ہے، اس نے سعودی عربیہ کے سلمان جو ہیں ان کے ذریعے کوشش کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے ساتھ یہ بات چیت کی جائے اور یہ لابنگ کی جائے کہ جو جس طرح سے پی ڈی ایم کو جو بائیڈن کی حکومت سپورٹ کر رہی تھی انہی چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں، اور پھر یہ کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ہماری پالیسیز ہیں اس کے اندر آپ مداخلت نہیں کریں۔ تو یہ مذاکرات ہو گئے ہیں اور یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور چلائی جا رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ کوشش یہ ضرور کی گئی، انہیں اس کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اب یہ صرف تاثر دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر خبریں پھیلا رہے ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے والی نئی حکومت کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ سب سے بڑی خبر کہ جو 26 نومبر کا احتجاج ہوا تھا، پی ٹی آئی ورکرز کی ضمانتیں منظور ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس ضمن میں 40 مزید گرفتار ورکرز کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں اور رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے گزشتہ روز منظور جو ضمانتیں کی ہیں اس کا تحریری فیصلہ معذرت جاری کر دیا، اور پی ٹی آئی وکلا سردار مصروف، انصر کیانی، آمنہ علی، مرزا عاصم بیگ، مرتضیٰ توری اور دیگر کیسز کی پیروی کر رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ تنقید سے بچنے کے لیے پاکستان کو تباہ کر ڈالا گیا، اور اس سلسلے میں کیا ہوا کہ انٹرنیٹ کی جو متلی تھی، انٹرنیٹ کی متلی سے فراہمی سے جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو دنیا میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور ایک سال میں $1.5 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ ایس آئی ایف سے اتنی بیرونی سرمایہ کاری نہیں لا سکی جتنا اندرونی طور پر ہم معیشت کو نقصان پہنچا چکے ہیں صرف انٹرنیٹ بند کرنے کی وجہ سے، اور بیرونی دنیا سے جو ریمیٹنس نہیں گئی اس کی وجہ سے $1.5 ارب کا نقصان جو ہے وہ صرف آئی ٹی یعنی کہ انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور مالی نقصانات سوڈان سے بھی زیادہ ہمارے ملک کو درپیش آئے ہیں پچھلے 1 مہینے کے اندر۔ پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان جو ہیں وہ دنیا کی 25 بااثر جو شخصیات ہیں وہ جو رہنما ہیں ان کے اندر ان کا نام شامل کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق جو مسلم دنیا کے 25 بااثر سیاستدان اور حکمران جس میں شامل ہیں، اس میں اردن کے ادارے رائل اسلامک اسٹریٹجی سینٹر نے دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں کی سال 2025 کی فہرست جاری کر دی ہے، جس میں پہلے 25 جو طاقتور ترین مسلم دنیا
دنیا کے لوگ ہیں، شخصیات ہیں، سیاستدان ہیں یا حکمران ہیں، اس میں خان صاحب کا جو ہے وہ 25واں نمبر ہے، اور اس کے اندر انہوں نے مولانا طارق جمیل اور مولانا تقی عثمانی کو بھی، جو پہلی 50 بااثر مسلمانوں کی فہرست ہے اس کے اندر ان کو شامل کیا ہے۔ تو مذاکرات بھی جاری ہیں، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، ضمانتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں، جو موجودہ حکومت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کیا کوئی دھوکہ دے گی یا جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے اور ملک کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، اور عمران خان صاحب کو رہا کر کے، اور جیسے باقی لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے، جب کارکن رہا ہو جائیں گے تو اس کے بعد یاسمین راشد صاحبہ ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، میاں اسلم اقبال ہیں اور دیگر لوگ ہیں، جب ان کی بھی رہائی ہو جائے گی اور خان صاحب کی رہائی بغیر کسی ڈیل کے اور پراپر تھرو، جیسے عدالت کے شیشے توڑ کے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اسی ہی عدالت کے ذریعے خان صاحب باہر آئیں گے، وکٹری کا نشان بنائیں، جلسہ کریں، جلوس کریں، ٹیلی ویژن کے اوپر چلانا ہو، جو چیزیں ہوں آزادی سے سامنے آ جائیں، اور پھر ان کو مینڈیٹ واپس مل جائے، لوگوں کی رہائی ہو جائے، اور جو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی اس کے حوالے سے جو ترامیم کرنی ہے یا اس کے اندر جو تبدیلیاں لانی ہیں، اگر یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو پھر یقیناً ملک ایک نئی ڈگر کے اوپر پہنچے گا۔ اور اس سارے عمل کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہو جائے کہ یہ عمران خان، نواز شریف، زرداری سمیت اسٹیبلشمنٹ پیچھے اپنے کاموں میں چلی جائے، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے تمام رہنما جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، نئے سرے سے آگے بڑھیں، کسی سے انتقام نہ لیں، تمام یکجا ہو گئے، ملک، قوم، مذہب اور جمہوریت کی خاطر اگر اکٹھے ہو جائیں تو یقین جانیے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور اس نئے دور کے آغاز میں صرف ایک نقطہ کرنے کا ہے کہ خود سے نیت ٹھیک کر لیں، ایک دوسرے سے انتقام نہ لیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو سیاست کے اندر مداخلت کرنے سے روک دیں، تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہوگی کہ جس کا وزن پچھلے 76 سالوں کے اوپر پڑے گا، اور ملک کو ہم ایک نئی نہج کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں، جس کے بعد ملک معاشی طور کے اوپر ترقی بھی کرے گا، ملک کے اندر یونٹی بھی ہوگی، عوام جو ہیں اس کا پھل کھائیں گے، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ نئے گورکھ دھندا میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔